کو اپنے سینے میں اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، جواب دیجئے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ محبت کے ساتھ جی لگا کہ پورا مجمع بولے یا رسول اللہ، اور زور سے کہے یا رسول اللہ۔ یہ قرآن کا اسٹرکچر تھا میرے پیارے، مگر ذرا تو غور کرو نا، کبھی ہوائیں اٹھتی ہے کہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے جب سے نازل ہوا ہے تب سے قرآن چیلنج کرتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم میں دم ہے، تم میں ہمت ہے تو سارے لوگ مل کر کے کم سے کم اس کے برابر ایک آیت تو لے آؤ، ایک حرف تو لے آؤ، مگر لا تو نہ سکے نہ قرآن کے آیت کے مثل، نہ حروف کے مثل، اس کے مثل کوئی صورت یا آیت نہ بنا پائے۔ تب لوگوں نے یہ گڑھنا شروع کیا، ہم اس کی مثال میں کوئی آیت تو نہیں لا سکتے ہیں، چلو قرآن کی آیتوں کو گھٹا دو، دعویٰ یہ کرو کہ قرآن میں اتنی آیتیں ہیں، چیلنج یہ کرو کہ قرآن کی آیتوں کو نکالو۔ آخر کچھ سال پہلے کوئی 26 آیت گھٹانے کی بات کرتا ہے، کوئی 10 آیت نکالنے کی بات کرتا ہے، کوئی 11 آیت نکالنے کی بات کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پلاننگ 1 سال پہلے کی ہے، یہ پلاننگ 2 سال پہلے کی ہے، یہ پلاننگ 3 سال پہلے کی ہے، یہ پلاننگ 10 سال پہلے کی ہے؟ نہیں، یہ پلاننگ 101 سال پہلے کی نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کو گھٹا دو، قرآن سے کچھ آیتوں کو نکال دو۔ یہ وسیم رضوی جیسے ابلیس کے ناجائز اولاد کل بھی پیدا ہوئے تھے، آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، صبح قیامت تک بھی پیدا ہوتے رہیں گے، مگر ان سے کچھ نہ ہونے جانے کو ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا یہ پلاننگ آج سے نہیں کی گئی ہے۔ اور تاریخ نوٹ کرو، 4 اکتوبر سن 1957 عیسوی کو رشیا سوویت سنگھ نے سیٹلائٹ کا سب سے پہلے وجود کیا، اور سیٹلائٹ کو فضا میں اور اسپیس میں چھوڑتا ہے۔ ایک سیٹلائٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک سیٹلائٹ میں ہزاروں کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور وہ ہزاروں کیمرے دنیا میں گھوم کر ہر ایک کے نقشے کو لیتے ہیں۔ آپ وہی نقشہ، اس نقشے کو اتار کر پوری دنیا میں گوگل سے لے کر یوٹیوب سے لے کر انٹرنیٹ کی دنیا میں وہ سیٹلائٹ ڈالتا ہے۔ ابھی حضرت نور ہدا اور فقیر سادات پیکر کو اگر یہاں سے بہار جانا ہو، انہیں بہار کا راستہ نہ معلوم ہو تو یہ گوگل میپ پہ ماریں گے بہار میں جانا کہاں ہے، فلاں جگہ پر، گوگل میپ آپ کو فوراً نقشہ دے دے گا کہ یہی چلے جاؤ، یہ آپ کا راستہ ہے۔ یہ راستہ بتاتا کون ہے؟ یہ سیٹلائٹ بتاتا ہے۔ بنایا کس نے؟ رشیا نے بنایا۔ کب بنایا؟ 4 اکتوبر 1957 عیسوی کو۔ اب جب رشیا نے سیٹلائٹ کو اسپیس میں چھوڑا، پوری دنیا اس کے آگے جھکنے لگ گئی ہے، پوری دنیا سجدے کرنے لگ گئی ہے، سارے لوگ سجدے پہ اتر آئے۔ سب نے کہا یہی ہمارا گاڈ ہے، کسی نے کہا یہی ہمارا بھگوان ہے، کسی نے کہا یہی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، کسی نے کہا سائنس ترقی کی چیز ہے، کسی نے کہا سب سے بڑا ترقی کرنے کا راستہ یہی ہے۔ سامراج ویلوں سے پوچھا گیا، سام وید، یوزر وید، جتنے وید ہیں سب ماننے والوں سے پوچھا گیا کیا تم سائنس کی اس بات کو مانتے ہو؟ کہا سائنس ہمارا گاڈ ہے، سائنس ہمارا سب کچھ ہے۔ توریت والوں سے پوچھا گیا، کہا سائنس سب کچھ ہے۔ انجیل یہ بھی کہتا ہے سائنس سب کچھ ہے۔ زبور کے ماننے والے کہا سائنس ہمارا گاڈ ہے۔ دنیا کے جتنے کتابیں، جتنے مذاہب تھے، جتنے مشاہد تھے، جتنے مکاتب تھے، سب سائنس کے آگے گھٹنے ٹیک لیے تھے، مگر سائنس نے یہ دیکھا، سائنٹسٹ نے یہ دیکھا کہ توریت کے ماننے والے ہمارے آگے جھک رہے ہیں، انجیل کے ماننے والے ہمارے آگے جھک رہے ہیں، زبور کے ماننے والے ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، رگ وید کے ماننے والے ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، یجروید کے ماننے والے ہمیں سجدہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے مشاہد اور جتنے مکاتب ہیں سب ہمارے آگے جھکنے کے لیے تیار ہے، مگر ایک قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ایک اسلام ایسا مذہب ہے جو سائنس سے نگاہوں سے نگاہیں ملا کر کے بات کر رہا ہے۔ مسلمان جھکنے کو تیار نہیں ہے، اسلام جھکنے کو تیار نہیں ہے، قرآن جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ قرآن نے ایسی کون سی تھیوری پیش کی ہے، قرآن نے ایسا کون سا تھاٹ دیا ہے کہ جو سائنٹسٹ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے۔ آخر یہ قرآن کے ماننے والے، یہ مسلمان، یہ مذہب اسلام کے لوگ سائنس کے آگے جھکنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ تو میں اسی ممبر سے بیٹھ کر ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، ہم نہ کل جھکے تھے، نہ آج جھکیں گے، نہ تمہارے آگے کل سجدہ کریں گے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا تو نے 1957 عیسوی میں سیٹلائٹ کا وجود کیا ہے، مگر آج سے 800 سال پہلے سن 533 ہجری کو سنجر کی زمین ہے، خواجہ غیاث الدین سرخ سے حضرت ام الخیر کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے
जिसका नाम गरीब नमाज है, वो गरीब नमाज उम्र बढ़ती चली गई। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की तरबियत में आ गए हैं। जब पीर मुर्शिद के दामन में आ गए तो पीर फरमाते हैं कि बेटा चल सूरह इखलास की तिलावत कर। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, बेटा चल सूरह इखलास की तिलावत कर। अब गरीब नमाज कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सरकार गरीब नमाज ने 1000 मरतबा कुरान शरीफ की इस आयत की तिलावत करते हैं, इस सूरत की तिलावत करते हैं। जब 1000 बार तिलावत कर लिए तब पीर फरमाते हैं, हजरत उस्मान हारूनी कहते हैं बेटा गरीब नमाज 1000 बार कुरान की सूरत की तिलावत कर लिए? हाँ हुजूर पढ़ लिया। क्या सूरह इखलास की तिलावत हो गई? हाँ तिलावत हो गई है। अब जमीन के नीचे से क्या देखता है? गरीब नमाज फरमाते हैं आका जमीन में देखता हूँ तो तहतु सरा नजर आता है। बेटा अब आसमान की तरफ देख, क्या देखता है? गरीब नमाज कहते हैं कि बाबा क्या बताऊं, आसमान में देखता हूँ तो 18,000 आसमान में देखता हूँ तो अर्श आज़म तक निगाहें जाती है, अर्श आज़म तक निगाहें जाती है। अब इसी जगह पर रुक जाओ, 18,000 इसी जगह पर रुक जाओ। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि सन 1957 में सैटेलाइट का वजूद करने वाला साइंटिस्ट, अब मेरी बात सुन, गरीब नमाज में सिर्फ एक छोटी सी सूरत की तिलावत की थी, वो भी कुरान की सूरह इखलास की तिलावत की थी। उससे मर्तबा क्या मिला, उससे फायदा क्या मिला? ए मेरे कौम के लोगों जरा सुन लो, ए मेरे कौम के लोगों जरा सुन लो, मोहब्बत के साथ कहो या रसूल अल्लाह। अब मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, 10 मिनट में मैं अपनी जगह लेता हूँ। जी लगा के कहे या रसूल अल्लाह। बताना ये चाहता हूँ गरीब नमाज ने 1000 बार सूरह इखलास की तिलावत की। जमीन की तरफ देखा तो तहतु सरा तक देख रहे हैं, आसमान की तरफ देखा तो अर्श आज़म की तरफ देख रहे हैं। अब पीरो मुर्शिद फरमाते हैं बेटा गरीब नमाज मेरी उंगलियों में देख, क्या देखता है? तो गरीब नमाज फरमाते हैं चीन वालों तुम भी सुन लो, जापान वालों तुम भी सुन लो, रशिया वालों आ जाओ, अमेरिका वालों तुम भी सुन लो, ऑस्ट्रेलिया वालों तुम भी सुन लो, 208 मुल्क जितने हैं सब सुन लो। रशिया ने जो सैटेलाइट स्पेस में छोड़ा था उसकी ताकत ये थी कि वो सिर्फ 208 मुल्क की तस्वीर ले रहा था, वो सिर्फ 208 की जमीनों की बात कर रहा था, वो सिर्फ 208 में कितने समंदर है इसकी बात कर रहा था, वो सिर्फ मैप और नक्शा दे रहा था। मगर जब गरीब नमाज ने 1000 बार सूरह इखलास की तिलावत की है तो इस वीडियो में 208 है। गरीब नमाज कहते हैं हुजूर क्या बताओ, इस वीडियो के दरमियान 18,000 दुनिया